تاریخ میں ایک بہت مشہور واقعے کا ذکر آتا ہے، عثمان کا وہ خواب جس میں شیخ ادبالی کے سینے سے ایک چاند نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہوا اور اس سے ایک ایسا عظیم درخت پھوٹا جس نے پوری دنیا کو اپنے سائے میں لے لیا۔ در حقیقت یہ خواب محض کوئی روحانی واقعہ نہیں تھا، یہ تو اس دور کا سب سے شاندار سیاسی منشور تھا۔ اس نے ایک خانہ بدوش قبیلے کو حکومت کرنے کا الہامی حق یعنی ڈیوائن رائٹ فراہم کر دیا تھا۔ عثمان یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ سب سے ایک ساتھ الجھنا بے وقوفی ہے، اس لیے اس نے تقسیم کرو اور حکمرانی کرو کی بہترین حکمت عملی اپنائی۔ بازنطینی بادشاہ نے عثمان کو کچلنے کے لیے اپنی سب سے ایلیٹ سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق بھاری فوج بھیج دی، لیکن عثمان اس نے ان کے مد مقابل کھڑے ہونے کے بجائے تیز رفتار گوریلا یعنی ہٹ اینڈ رن حکمت عملی کا انتخاب کیا۔ یہ 1299 کا وہ کچندور تھا جب ارطغرل غازی کی وفات کے بعد صرف 23 سالہ عثمان نے کائی قبیلے کی قیادت سنبھالی۔ اس وقت کے حالات کسی خوفناک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے۔ ایک طرف بغداد کو خنڈر بنانے والے خونخوار منگولوں کی آندھی تھی اور دوسری طرف 1000 سالہ پرانی انتہائی طاقتور بائزنٹینی سلطنت اور کائی قبیلہ۔ وہ ان دونوں کے بیچ میں پھنسا ہوا محض ایک نقطے کے برابر تھا۔ اب منگولوں سے ٹکرانا تو سیدھا سیدھا خودکشی تھی نا، اس لیے عثمان نے کمال دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی ساری توجہ بظاہر مضبوط مگر اندر سے گل چڑھ چکی بائزنٹینی سلطنت پر مرکوز کر دی۔ پھر عثمان نے ایک زبردست چال چلی، سرحد پر کھڑے ہو کر غزا یعنی مقدس جہاد کا نعرہ بلند کر دیا۔ اب یہ کوئی یوں ہی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک ماسٹر سٹروک، ایک شاندار سیاسی چال تھی۔ اس ایک نعرے نے پورے اناطولیہ میں منگولوں کے مظالم سے پسے ہوئے مسلمانوں اور جنگجوؤں کو ایک نئی امید دے دی، اور بس دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھوٹا سا کائی قبیلہ جو محض ایک خیمہ بستی تھا، ہزاروں جنگجوؤں کی ایک منظم اور بے پناہ طاقتور فوج میں بدل گیا۔ عثمان یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ سب سے ایک ساتھ الجھنا بے وقوفی ہے، اس لیے اس نے تقسیم کرو اور حکمرانی کرو کی بہترین حکمت عملی اپنائی۔ دشمنوں کے ہجوم کو نظر انداز کیا اور بازنطینی گورنرز کے آپسی اختلافات کا خوب فائدہ اٹھایا، اور تو اور اپنے اعلیٰ کردار سے دشمنوں کو دوست بنایا۔ اس کی سب سے بڑی مثال بازنطینی گورنر کوسم مخائیل ہے، جو عثمان کا تاحیات دوست بن گیا، بعد میں اسلام قبول کیا اور عثمانی فتوحات کا ایک اہم ترین ستون ثابت ہوا۔ ہے نا کمال کی سفارتکاری؟ اصل گیم چینجر تو یہ تھا کہ عثمان بالکل ایک جدید ماہر معاشیات کی طرح سوچ رہا تھا۔ اس نے استعمالت نامی ایک زبردست معاشی ہتھیار استعمال کیا، یعنی بازنطینی عیسائی کسانوں کو یہ پیشکش کی کہ ان کا اپنا بادشاہ جو ظالمانہ ٹیکس ان سے نچوڑ رہا ہے، عثمان اس کا بالکل آدھا لے گا اور بدلے میں ان کی جان، مال اور مذہب کی 100% حفاظت کرے گا۔ اس زبردست پالیسی کا نتیجہ کیا نکلا؟ کسانوں نے خوشی خوشی اپنے بادشاہ کو چھوڑ کر عثمان کی رعایا بننے کو ترجیح دی۔ اب وقت تھا اس قبیلے کو ایک باقاعدہ ریاست میں ڈھالنے کا۔ تاریخ میں ایک بہت مشہور واقعے کا ذکر آتا ہے، عثمان کا وہ خواب جس میں شیخ ادبالی کے سینے سے ایک چاند نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہوا اور اس سے ایک ایسا عظیم درخت پھوٹا جس نے پوری دنیا کو اپنے سائے میں لے لیا۔ در حقیقت یہ خواب محض کوئی روحانی واقعہ نہیں تھا، یہ تو اس دور کا سب سے شاندار سیاسی منشور تھا۔ اس نے ایک خانہ بدوش قبیلے کو حکومت کرنے کا الہامی حق یعنی ڈیوائن رائٹ فراہم کر دیا تھا۔ ایک زبردست بیانیہ بن گیا تھا یہ خواب۔ ظاہر ہے سلطنتیں صرف خوابوں یا تلواروں کے زور پر نہیں چلتی، ٹھیک ہے نا؟ ان کے قیام کے لیے وسیع فنڈنگ، جدید ہتھیار اور سارا نظام چلانے کے لیے پڑھے لکھے منتظمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریاست سازی کے ان بنیادی عناصر کے بغیر کچھ ممکن نہیں، اور بالکل یہیں پر عثمان کا اگلا اسٹریٹجک وار سامنے آتا ہے۔ اگر ہم ٹی وی ڈراموں کی ان رومانوی کہانیوں سے تھوڑا باہر نکلیں تو شیخ ادبالی کی بیٹی بالا خاتون سے نکاح دراصل ایک نہایت سخت اور کیلکولیٹڈ سیاسی اتحاد تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ شیخ ادبالی اناطولیہ کی سب سے طاقتور، امیر اور خفیہ تاجر برادری اخی کے سپریم لیڈر تھے۔ اس ایک رشتے کی بدولت راتوں رات اناطولیہ کا سب سے بڑا اور امیر تاجر طبقہ عثمان کی ریاست کا رشتہ دار، فائنانسر اور بیوروکریٹ بن گیا۔ فنڈنگ اور پڑھے لکھے لوگ، دونوں مسئلے حل۔ اقتدار کی حقیقتیں واقعی بہت تلخ ہوتی ہیں۔ تاریخ دانوں میں عثمان کے چچا دندار کی موت پر کافی بحث ہوتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ریاستی فیصلوں میں مخالفت پر دندار کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ خیر، بات جو بھی ہو، اس واقعے نے ایک واضح پیغام دیا کہ سلطنت کو جنم دینے کے لیے مکمل اختیار درکار ہے۔ اس نے عثمان کو ایک قبائلی سردار سے بڑھ کر ایک غیر منتزع،
با اختیار حکمران ثابت کر دیا جو کسی بغاوت کو برداشت نہیں کرے گا۔ اور پھر آیا 1302 کا سال، جنگ بافیس۔ بازنطینی بادشاہ نے عثمان کو کچلنے کے لیے اپنی سب سے ایلیٹ، سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق بھاری فوج بھیج دی، لیکن عثمان اس نے ان کے مد مقابل کھڑے ہونے کے بجائے تیز رفتار گوریلا یعنی ہٹ اینڈ رن حکمت عملی کا انتخاب کیا۔ جولائی کی اس شدید گرمی میں وہ بھاری ذرا بختر بازنطینی فوج کے گلے کا توق بن گئی اور ہلکی پھلکی عثمانی کیولری نے انہیں عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا۔ یہ وہ شاندار لمحہ تھا جب سلطنت عثمانیہ باقاعدہ طور پر دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی۔ کھلے میدان کی اس زبردست فتح نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ لوگ محض کھانا بدوش لٹیرے نہیں ہیں، بلکہ قسطنطینیہ کے بالکل دروازے پر ایک ایسی سلطنت کھڑی ہو چکی ہے جس نے ایک سپر پاور کو دن کے اجالے میں دھول چٹا دی تھی۔ ورثہ اناتولیا کا دل اور عالمی سلک روٹ کا آخری پڑاؤ تھا۔ اسے فتح کرنا معاشی طاقت بننے کے لیے بہت ضروری تھا، لیکن عثمان کے پاس برسا کی اونچی دیواریں توڑنے کے لیے بڑی توپاں تو تھی نہیں، تو اس نے ایک کمال کی خون کے بغیر فتح کی حکمت عملی اپنائی۔ شہر کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے قلعے بنا دیے، باہر سے آنے والی تمام سپلائی لائنیں کاٹ دیں اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو شہر کی دیواروں کے بالکل باہر کسانوں کے طور پر بسا دیا۔ یعنی اندر شہر والے بھوک سے تڑپ رہے تھے اور باہر خانہ بدوش ایک باقاعدہ ریاست کی شکل میں اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ لیکن اس میں صبر کی انتہا دیکھیے، یہ محاصرہ 1-2 ماہ یا 1 سال کا نہیں تھا، یہ پورے 10 سال تک جاری رہا۔ 10 سال! اس طویل ترین محاصرے نے عثمان غازی کی جسمانی صحت کو تو نچوڑ کر رکھ دیا، لیکن ان کے اعصاب نہیں ٹوٹے، اور اسی استقامت کی بدولت بالآخر 1326 میں یہ معاشی لحاظ سے طاقتور قلعہ زیر ہو ہی گیا۔ زندگی کے بالکل آخری لمحات میں عثمان نے اپنے بیٹے اورحان کو جو وصیت کی، ذرا اس پر غور کیجیے۔ بیٹے، عدل قائم کر کے زمین کو سنوارنا، تلوار کا استعمال صرف اقتدار کے لیے نہیں بلکہ دین کی سربلندی اور قانون الہی کے نفاذ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ محض ایک باپ کی نصیحت نہیں تھے، در حقیقت یہ سلطنت عثمانیہ کا وہ آئین تھا جس نے آنے والی صدیوں تک اس عظیم ریاست کی رہنمائی کی۔ اور سب سے حیران کن بات، وفات کے بعد جب عثمان غازی کے خیمے کو دیکھا گیا تو وہاں سے کیا ملا؟ کوئی ہیرے، جواہرات یا سونے کے ڈھیر؟ بالکل نہیں، وہاں سے ملی صرف ایک تلوار، ایک نمکدانی، لکڑی کا ایک چمچ، کچھ گھوڑے اور بھیڑوں کا ایک ریوڑ، بس۔ اس عظیم حکمران نے خزانے بھرنے کے بجائے ایک درویشانہ زندگی کو ترجیح دی۔ تو اس تمام تفصیلی جائزے کے بعد ذرا ٹھہر کر سوچئے، آج کی خربوں ڈالر کی دولت اور جدید ترین ٹیکنالوجی رکھنے والی سپر پاورز اندر سے کیوں بکھر جاتی ہیں، جبکہ ایک خیمے میں رہنے والے محض لکڑی کا چمچ استعمال کرنے والے شخص کی بنائی ہوئی سلطنت 600 سال تک شان سے کیسے قائم رہی؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ عثمان غازی نے دنیا کو سکھا دیا کہ عظیم سلطنتیں دولت اور ہائی ٹیک ہتھیاروں سے نہیں بلکہ حکمران کے کردار، اس کے ویژن اور اس کے انصاف سے بنتی ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہی وہ 600 سالہ میراث کا راز ہے۔